آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل اور فلسطین جنگ میں شدت، اسرائیل کا لبنان پر شدید حملے، لبنان کا تابڑ توڑ جوابی وار، ایران بھی لبنان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ترکی نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں ایک بار پھر شدت، پچھلے 5 سے 10 روز کے درمیان 10,000 راکٹ اسرائیل پر فائر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی طرف سے بھی جنین پر فضائی حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں 3 افراد شہید کر دیے گئے ہیں اور 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ بیان کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنین میں فلسطینیوں کے گھروں کو نشانہ بنایا اور 3 میزائلوں سے ایک گھر تباہ و برباد کر دیا۔ حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے بلڈوزروں کے ہمراہ شہر پر دھاوا بول دیا، جنین مہاجر کیمپ کو محاصرے میں لے لیا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ فلسطین کی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق فلسطینیوں کے بعض گھروں کا گھراؤ کر لیا گیا اور ایمبولینسوں کو زخمیوں تک نہیں پہنچنے دیا۔ جنین مہاجر کیمپ کے دخول و خروج کے راستے بند کر دیے گئے۔ اسرائیلی جنگی طیارے بھی شہر کی فضاؤں میں پرواز کرتے رہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 9 افراد کی ہلاکت اور 100 شہریوں کی زخمی ہونے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ وہ جنین کے علاقے میں دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کر رہے ہیں اور یہ دہشت گردوں کا گڑھ ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ اس آپریشن کو پورے مغربی کنارے تک پھیلانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس آپریشن میں کم از کم 7 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ فلسطینی وزیر اعظم نے جنین کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیمپ کو تباہ کرنے، یہاں کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی ایک نئی کوشش ہے۔ جنین کیمپ اور اس کے ثابت قدم پناہ گزین ہمارے باقی شہروں، دیہاتوں اور کیمپوں کی طرح قبضے اور اس کے حملوں کے خلاف مزاحمت ضرور کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری بہادر عوام اس جارحیت کا مقابلہ کریں گے جو عالمی برادری کی نظروں کے سامنے ہو رہی ہے، جہاں بے گناہ لوگوں پر طیاروں سے بمباری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنین، نابلس اور غزہ میں ہونے والی جرائم اس وقت تک اسرائیل کے لیے سلامتی نہیں لا سکتے جب تک وہ ہمارے لوگوں پر حملہ کرے اور تاریخ کے خلاف کام کرے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل کا ہدف فلسطینی عوام نہیں، ایران کی سرپرستی میں جنین میں سرگرم عسکریت پسند گروپس ہیں اور یہ خاص طور پر اسرائیل کے وزیر اعظم بکواس کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج اس وقت دہشت گردی کے مرکز پر پوری طاقت سے حملہ آور ہے۔ اس کے علاوہ حماس اور اسلامی جہاز ایران کی پلاکسس کے خلاف ہیں، جنہیں کوہن نے دہشت گرد تنظیموں کے طور پر بیان کیا اور جنہیں مبینہ طور پر تہران مالی طور پر سپورٹ کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں اور انہیں ایران سے ملنے والی فنڈز کی وجہ سے جنین کیمپ دہشت گرد سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل صرف اپنے ہدف کے خلاف کارروائی کرے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فوج مقامی شہری آبادی کو پہنچنے والے نقصان کو روکنے کی پوری کوشش کرے گی۔ ادھر فلسطینی ٹی وی کے مطابق فلسطینی صدر محمود عباس فلسطینی قیادت کے ایک ہنگامی اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں جنین اور اس کے مہاجر کیمپ کے خلاف جاری قبضے اور جارحیت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان نے اسرائیلی کارروائی کو ہمارے غیر مسلح لوگوں کے خلاف انتہائی شدت آمیز رویہ اختیار
کیا ہوا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے جنین کے بڑے پناہ گزین کیمپ میں واقع ایک اپارٹمنٹ پر حملہ کرنے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسے عسکریت پسند گروہوں پر مشتمل جنین بریگیڈ کے کمانڈ سینٹر کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اس آپریشن کو اشتعال دہشت گردی آپریشن قرار دیا ہے، جس میں جنگجوؤں کے ہتھیاروں کو مضبوط کرنے اور جنین کو محفوظ پناہ گاہ کے طور پر کام کرنے کی توجہ سے دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ شہریوں کی ہلاکتوں کو کم سے کم کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، تاہم پہلے ہی بہت سے شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کیمپ کے ایک رہائشی نے BBC کو بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج کی گاڑیوں کے قافلوں نے متعدد گلیوں سے کیمپ کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا ہے۔ فلسطینی ایمبولینس ڈرائیور کا کہنا تھا کہ مہاجر کیمپ میں حقیقی جنگ ہو رہی ہے۔ انہوں نے خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا ہے کہ آسمان سے کیمپ کو نشانہ بناتے ہوئے حملے کیے گئے ہیں۔ جب بھی ہم وہاں جاتے ہیں تو 5 سے 7 ایمبولینسز میں زخمیوں کو بھر کر واپس لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنین میں اسرائیلی فورسز چھاپے کے دوران 20 فلسطینی مارے گئے تھے، جس میں فوج کی جانب سے مغربی کناروں میں برسوں میں پہلی مرتبہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ عرب میڈیا کے مطابق لبنانی سرزمین سے 100 کے قریب میزائل اسرائیلی علاقوں میں داغے گئے۔ اسرائیلی فوج نے داغے گئے میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ راکٹوں کا ہدف مغربی الجلیل میں یہودی بستیاں تھیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق راکٹوں کے ٹکڑے لگنے سے 2 اسرائیلی شہری زخمی ہوئے، جبکہ صہیونی فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے جنوبی لبنان کے علاقوں پر گولہ باری کی ہے۔ صہیونی میڈیا کے مطابق تازہ ترین صورتحال پر غور کرنے کے لیے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے فوج اور سیکیورٹی حکام کو طلب کر لیا ہے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ لبنانی فوج بھی اسرائیلی سرحد کے قریب علاقوں میں پہنچنا شروع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی نے فلسطینیوں کے خلاف جاری اسرائیلی بربریت پر بڑا ایکشن لیتے ہوئے اسرائیلی وزیر کے دعوت نامے کو منسوخ کر دیا۔ ترک میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی بربریت اور فلسطینیوں کے خلاف طاقت کے استعمال پر ترکی نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے توانائی کانفرنس میں اسرائیلی وزیر توانائی یووال سدیتس کا دعوت نامہ منسوخ کر دیا۔ ترکی نے اپنے فیصلے اسرائیلی حکام کو آگاہ کرتے ہوئے بتائی ہیں کہ مسجد اقصی اور اسرائیلی فوج کی فلسطینی شہری آبادی پر ہونے والی بمباری کے خلاف احتجاجاً یہ رد عمل دکھایا گیا ہے۔ مسلمانوں کے قبلہ اول پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں ترک دارالحکومت انقرہ اور استنبول میں ہزاروں افراد نے استنبول میں خطرناک ریلی نکالی ہے۔ دوسری جانب رجب طیب اردوان نے مسلم ممالک کے سربراہان کو پیغام جاری کیا، جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اب مظلوم فلسطینیوں کا عملی طور پر ساتھ دیا جائے۔